leader of the opposition coalition محمود خان اچھے حساب سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انتہائی اہم اجتماع سے جو ہماری تاریخ کے پاکستانی تاریخ کے اہم موڑ پہ بلایا گیا ہے، سمجھ بھی نہیں پڑتی، ایک طرف یہ صاحب دوسری طرف یہ صاحب، دو ہمارے بہت بڑے علماء دین نے بڑی پرمغز بہترین باتیں کی۔ مولانا صاحب آپ لوگوں نے جو بھی کہا زندہ باد، میں پشتو شعر میں ان کا وہ کروں گا استقبال، اس کے مطلب وہ سمجھ سکیں گے۔ شاعر کہتا ہے شپ ڈاڈا زڑگی رازا مرگرے، شپ ڈاڈا زڑگی رازا مرگرے سترگی پخپلو بنو ندرنیر۔ ترجمہ پھر یہ کر دیں، ترجمہ یہ کر دیں۔ بڑے اعتماد کے ساتھ میرے پاس آؤ، میں آپ کا ایسا استقبال کروں گا، اور پھر مثال یہ ہے کہ پلکوں سے آنکھوں پر کوئی بوجھ نہیں آیا۔ مولانا صاحب ہمارے جد و جہد کے ساتھی رہے ہیں، بلکہ تاریخی طور پہ ان کی وہ ہے، ہوتا ہے جب کاروان ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں، لیکن پھر کئی اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں۔ میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، بڑے عالم لوگوں نے باتیں کی ہیں۔ یہاں بات ہوئی سب سے پہلے پاکستان، بالکل سب سے پہلے پاکستان۔ پاکستان آسمان میں کوئی لٹکتی ہوئی چیز نہیں ہے۔ پاکستان 5 مختلف قوموں، قومیتوں، کلچروں کا وطن ہے۔ یہاں پہ پشتون، پنجابی، سندھی، سرائکی، بلوچ سب اپنے اپنے تاریخی وطنوں پہ رہ رہے ہیں۔ ان کی ہر ایک کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ ہزاروں سال سے اپنے وطنوں پہ رہنے والوں کو تاریخ نے ایک ملک میں اکٹھا کیا، لیکن بدقسمتی سے ہم پاکستان کی اس اہمیت کو نہ سمجھ سکے۔ پہلے دن سے آپ سب گواہ ہیں، ایک متفقہ آئین بنانے کی راہ میں روڑے اٹکائے گئے۔ 10 سال تک ملک کو بے آئین رکھا گیا۔ تفصیل میں نہیں جاتا۔ انتخابات ہوئے، اس کے نتیجے میں مشرقی بازو ایبسولوٹ میجارٹی جیت گیا۔ یہاں بھٹو صاحب اور نیشنل پارٹی 2 صوبوں کے مالک ٹھہرے۔ لیکن وہ قوتیں جو کسی صورت بھی عوام کی نمائندگی، عوام کی حکمرانی نہیں چاہتی، انہوں نے یہاں تک جانے کا فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو، ہم نے یہاں عوام کی حکمرانی نہیں چھوڑنی۔ نتیجے میں ہمارا ملک 25 سال کے عرصے میں 2 لخت ہوا۔ اس کے بعد بھی ان قوتوں نے توبہ نہیں کی۔ یہ پارلیمنٹ، یہ پاکستان ہے، یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پاکستان ہے۔ پاکستان یہی لوگ ہیں۔ پاکستان کو بچانا انہی لوگوں نے ہے، پاکستان کو چلانا انہی لوگوں نے ہے۔ پاکستان ٹوٹا، ابھی تک اس پہ پابندی ہے۔ آدمی اپنے گھر میں ٹوکر کھاتا ہے، بھی پیچھے دیکھتا ہے کہ یار یہ کیا چیز تھی جس پہ میں نے ٹوکر کھائی، لیکن پابندی ہے کہ کسی نے یہ بات نہیں کہنی کہ ملک کیوں ٹوٹا۔ اور ہمارا ملک یہ پہلی دفعہ اکثریت بھاگ گئی اقلیتوں کو چھوڑ کے۔ دنیا میں اقلیتیں بغاوت کرتی ہیں، اکثریت کے خلاف۔ ہمارے ہاں اکثریت نے کہا ہماری جان چھوڑو، خدا حافظ، ہم گئے۔ اس کے بعد بھی ان قوتوں نے توبہ نہیں کی۔ جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کی لڑائی جاری ہے۔ ہم اس جدوجہد کے
وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم تاریخ کے دائیں ہاتھ پہ ہیں. ہم یاسین شریف میں اس میں کہتے ہیں دائیں بازو اصحاب الیمین. اصحاب الیمین. ہم اصحاب الیمین ہیں. ہمیں رائٹسٹ ہیں. ہماری فتح یقینی ہے. یہ قرآن کا حکم ہے. ہماری فتح یقینی ہے. یہ تاریخ کا حکم ہے. ہماری فتح یقینی ہے. یہ دنیا کی جمہوری جدوجہد کا حکم ہے. ہم نے فاتح ہونا ہے. تھوڑی سی ہم نے اپنے کمزوریاں نکالنی ہوں گی. یہاں ترک فوج کی بات ہوئی. ترک فوج جتنی طاقتور تھی ہماری فوج اس کا عشیر بھی نہیں ہے. لیکن ترکی پارلیمنٹ نے تاریخ کے مختلف قدموں میں اس فوج کو اپنے سانچے میں واپس کر لیا. یہاں مولانا صاحب ہم سب گواہ ہیں. ضیاء الحق صاحب نے اپنے ایک آدمی کو پرائم منسٹر بنایا. لیکن بنیادی طور پہ جمہوری انسان ٹھہر نہیں سکتا, وہ رہ نہیں سکتا اس میں. جنیجو صاحب نے ان کے اپنے جنیجو صاحب تھے, انہوں نے وہ کیا تھا. جنیجو صاحب نے کہا کہ میں ماشاء اللہ اٹھانا چاہتا ہوں. ضیاء الحق کو اپنا دورہ منسوخ کرنا پڑا. سیدھے آئے اور جنیجو صاحب کو فارغ کر دیا. بالکل وہ اس دن اگر آپ کو یاد ہو وہ ٹی وی پہ بالکل رو رہا تھا تقریباً. پھر ہماری غلطیوں کی وجہ سے ضیاء الحق اتنا مضبوط ہوا. 58(2)B ہم نے صدر کو وہ اختیارات دیے کہ کوئی بھی صدر جب بھی چاہے اسمبلیاں توڑ سکتا ہے. ہماری 4 اسمبلیاں 58(2)B کھا گئی, 4 اسمبلیاں. لیکن جب اس طرح پارلیمنٹ کے لوگ اکٹھے ہوئے, بے نظیر بھٹو اور میا محمد نواز شریف نے ہاتھ ملایا. ہم اس میں تھے, مولانا صاحب بھی تھے, ہم سب شامل تھے. 58(2)B ایک دن میں فارغ ہوا. صبح نیشنل اسمبلی نے ہاتھ اٹھایا, اسمبلی 58(2)B ختم. شام کو سینیٹ نے ہاتھ اٹھایا. میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں مولانا صاحب ہمت کریں گے اور یقیناً کریں گے. علامہ صاحب یہ انشاءاللہ یہ پارلیمنٹ اگر ہم اپنے قدم احتیاط سے اور جمہوری انداز سے اٹھائیں, یہ پارلیمنٹ انشاءاللہ ایک دن یہاں بیٹھ کے یہ جو ہوا بھر دی گئی ہے بعض قوتوں میں, ایک دن میں اپنے ووٹ سے ان کی ہوا نکالی جا سکتی ہے. ایک دن میں. خدا وہ دن ہمیں دکھائے اور انشاءاللہ دکھائے گا کہ پارلیمان کا کوئی ممبر, خدا کرے وہ مولانا صاحب ہوں, کھڑے ہوں کہ جی اس پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ آئین میں جو 73 کے آئین میں جو خرابیاں ہیں, اس پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے کہ 18th امنڈمنٹ کو چھوڑ کے باقی سب فارغ. بالکل ایک دن میں صبح قومی اسمبلی میں, شام کو سینیٹ میں آپ کا آئین بحال ہو سکتا ہے. ہم نے اس پہ کام کرنا ہے. یہاں بات ہوئی, میرے دوست نے بات کی باہمی مقاصد واضح ہیں. باہمی مقاصد یہ ہیں کہ پاکستان ہوگا, اس کا ایک آئین ہے, وہ بالادست ہوگا, جمہوری طریقے منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی, تمام پالیسیاں پارلیمنٹ میں بنیں گی, صوبوں کے وسائل پہ وہاں کے بچوں کا پہلا اختیار ہوگا, بلوچ ساحل پہ وہاں کے لوگوں کا پہلا اختیار ہوگا, سندھی وسائل اور سندھی ساحل پہ سندھی بچوں وہاں کے رہنے والوں کا اختیار ہوگا. یہی بات پنجاب کے لیے ہوگی, یہی بات پشتونوں کے لیے ہوگی, یہی بات سندھ کے لیے ہوگی. پاکستان پھلے گا پھولے گا, بہترین ملک بنے گا. ہماری باہمی مقاصد یہی ہے. پارلیمنٹ کی بالادستی ہوگی, آئین بالادست ہوگا. ایک ریکویسٹ میں کرتا ہوں, ہم بہت ساری ہمارے سارے ساتھی 200 ناول پڑھ چکے ہوں گے, لیکن پاکستان کا آئین 2% لوگ انہوں نے نہیں پڑھا ہے.
اور قرآن کریم بھی میں ریکویسٹ کروں گا. قرآن کریم بھی ضخامت کے لحاظ سے تو چھوٹی کتاب ہے, علم کے لحاظ سے بہت بڑی. تھوڑا سا ٹائم اگر ہم دے دیں کہ 10 منٹ کے لیے قرآن کریم پڑھیں اور 10 منٹ کے لیے پاکستان کا آئین, ہم سب ان باتوں کے ساتھ وہ ہو جائیں گے جو وہ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں. میں آپ کا وقت نہیں لوں گا, نہ میں اتنا پاگل ہوں کہ لیکچر دیتا رہوں. پاکستان کی پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ بنانا, پاکستان کی پارلیمنٹ, یہاں وسائل کی بات ہو رہی ہے, جہاں وسائل ہیں وہاں مسائل ہیں. ابھی ہم نے جرگہ بلایا ہے, ایسے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں ان لوگوں نے جرگہ بلایا ہے بلوچوں کے ساتھ مخاصمت کے لیے یا بلوچوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کے لیے. توبہ نعوذ باللہ, میں اس کو کفر سمجھتا ہوں. لیکن بات یہ ہے ہمارا ایک علاقہ, ایک سیکشن نے آزادی کی جنگ شروع کر دی ہے. وہ لڑ رہے ہیں, وہ لوگوں کو مار رہے ہیں, لوگ ان کو مار رہے ہیں. ہم وہاں کے رہنے والے ہیں, ہماری حیثیت کیا ہوگی؟ ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ پشتون اپنے علاقے میں ہے. پشتون علاقے میں ایسے ابھی تک سوچ ڈیولپ نہیں ہوئی ہے. اگرچہ مولانا صاحب نے جو تصویر پیش کی, اب بھی انہوں نے بہت نرم ہاتھ رکھا. تمام پشتونخوا وطن کے بارڈر پہ انسرجنسی کے حالات بالکل پکے کر دیے گئے ہیں. یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے, یہ پاکستان کے رہنے والوں کی خوش قسمتی ہے کہ پشتونوں نے پاکستان کو خدا نعوذ باللہ توڑنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے. ورنہ ان کی طرف سے کوئی کمی نہیں, ان کی طرف سے لوگوں کو اس طرف دھکیلنے کی کوئی کمی نہیں. وزیرستان کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, وہاں بالکل قتل و قتال جاری ہے. شمالی وزیرستان میں, جنوبی وزیرستان میں, مسعود میں, باجوڑ میں, تھیرا میں, افریدیوں میں, ان سب کا علاج ان لوگوں نے نکالنا ہے. اگر وہ مانتے ہیں ٹھیک, ورنہ پھر ہم نے ہمت کرنی ہوگی. کچھ نہیں ہوگا. مولانا صاحب نے جس طرف اشارہ کیا, جس ٹون میں وہ بولتے ہیں لوگوں کے ساتھ, یہ طاقت ہم نے دی ہے. میں کسی کی طرف گشمائی نہیں کرتا. پارلیمنٹ کی طاقت اگر کمزور ہوئی ہے, آئین کو اگر پیوند لگے ہیں, آئین خراب ہوا ہے, آئین کمزور ہوا ہے, عدلیہ کے پر کاٹے گئے ہیں, پریس کے پر کاٹے گئے ہیں ہماری ووٹوں کی وجہ سے. ہم نے یہ وعدہ کرنا ہوگا اپنے ساتھ, اپنے ضمیر کے ساتھ, اپنے خدا کے ساتھ, اپنی پارٹی کے ساتھ, کہ جو غلطیاں ہوئی وہ ہوئیں. ہم نے یہ وعدہ کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ پھر کبھی اپنے آئین کے خلاف کسی طالع ازما کو ووٹ نہیں دیں گے. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ہم ان سے لڑنے والے نہیں ہیں. جس طرح دنیا کی افواج گزارا کرتی ہیں, جس طرح دنیا کی ایجنسیاں گزارا کرتی ہیں, امریکن فوج بہت بڑی فوج ہے, CIA بہت بڑی طاقت ہے, موساد کے وہ والے پتہ نہیں کیا کیا بلائے ہیں. جب وہ افواج گزارا کر رہی ہیں, ہماری افواج اور ہماری ایجنسیوں کو بھی مہربانی کرنی ہوگی. رحم کریں پاکستان پر, پاکستان کے عوام پر. اپنا کام کریں. آئین نے جو فریم رکھا ہے اس میں آپ رہیں. مولانا سمیت ہم سب داڑیوں مونچھوں سمیت آپ کو سلوٹ کریں گے. آئین کو مانے, آئین کے فریم کو مانے. اور اگر آپ آئین کو نہیں مانتے پھر تو ہمارا آپ کے ساتھ ملاقڑا ہوگا. ملاقڑا نہیں کہ ہم آپ سے وہ دشمنی چاہتے ہیں. ہمیں بہرحال پاکستان کو ایک ایسا جمہوری پارلیمانی پاکستان بنانا ہے جو قوموں کی تاریخ میں سر اٹھا کے چل سکے. تاریخ نے یہ ذمہ داری ان لوگوں کے حوالے کر دی ہے. ابھی آپ کی مرضی ہے. گورنر صاحب ہیں, ہمارے چیف صاحب ہیں, یہ مولانا صاحب ہیں, یہ ہیں. اب ہم یہ اپنا تاریخی رول کیسے پلے کرتے ہیں؟ ہم نے یہ تاریخی رول پلے کرنا ہے اور انشاءاللہ اس کا وقت آ گیا ہے. عوام آپ کے ساتھ ہیں, دنیا کے غریب آپ کے ساتھ ہیں. بات رہی عمران خان کی یا قیدیوں کی, یعنی اندازہ لگائیں 5-6 ہزار
बच्चे इसलिए जेल में है कि उन्होंने इज्तिमा का इस्तेमाल किया है, उन्होंने जुल्म के खिलाफ मुर्दाबाद कहा है, उन्होंने अपने लीडर को जेल से निकालने के लिए एहतजाज किया। ये सारी बातें आइन ने लोगों को दी हैं, कुरान ने दी है कि जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करो। कुरान तो यहाँ तक गया है कि सबसे बड़ा जहाद जालिम जाबिर हुक्मरान के खिलाफ कलमा हक कहना है। हमारे इन दोस्तों से कोई झगड़ा नहीं, बात वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं किस तरह वो आए, किस तरह वो यहाँ बने, किस तरह असम्बलियाँ बेची गई ज़र और ज़ोर की बुनियाद पे, जिस तरह हुकूमत बनी है, और ज़र और ज़ोर की बुनियाद पे जिस तरह पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला किया जा रहा है। कोई भी ज़िशऊर इंसान, कोई भी सही जमहूरी आदमी, कोई भी सही मुसलमान इस जुल्म को नहीं बर्दाश्त कर सकता। इस जुल्म के खिलाफ हमने इकट्ठा होना है और हम इकट्ठे हुए हैं। बस तैयारी करनी है, सफूफ वो करनी है। मैं तो बिल्कुल जिस तरह उस स्क्रीन को देख रहा हूँ, मैं आपको फातेह देख रहा हूँ। मैं इस पार्लियामेंट को, इन मेंबरान को फातेह देख रहा हूँ, बशर्ते कि हम तौबा कर लें। जो हुआ तौबे का दरवाज़ा अभी तक बंद नहीं हुआ। हम सब ने तौबा करनी है कि हमने फिर कभी ऐसी गलती नहीं करनी कि हम अपना आइन खुद कमज़ोर करें, अपना पार्लियामेंट खुद कमज़ोर करें, अपनी अदालत खुद कमज़ोर करें और अपने प्रेस में वो करें। खुदा हमारा हामी व नासिर हो। अल्लाह पाक कहता है बिस्मिल्लाह करो, मैं बहादुर लोगों के साथ हूँ। अल्लामा साहब ने, मौलाना साहब ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी जी दुआ भी कर रखी से करा, तो इनसे कराता हूँ दुआ ना, वो करो फतेह मुबीन की दुआ करो। लामिया देना। बहुत खूबसूरत बड़ी